السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ جس طریقے سے میں پڑھا ہوں احساس عشق رسول میں کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شب رسالت کے پروا ماہ رجب المرجب، اس کا آدھا مہینہ گزر چکا ہے اور بہت جلد ہم ماہ رمضان المبارک سے ملنے والے ہیں۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں ماہ رجب، ماہ شعبان کی برکتوں سے مالا مال کرے اور ہمیں رمضان تک پہنچا، تاکہ رمضان کے سارے روزے ہم مکمل ادا کریں اور رمضان کی برکتوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا رہے اور مالا مال کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اکثر ابھی آج کل جو ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ چل چکا ہے، برتھ ڈے سیلیبریشن، ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اور یہ ٹرینڈ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب کوئی بھی اس سے آگاہ نہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد اس سے پہلے جو ایک ٹرینڈ چلتا تھا ہمارے یہاں اور وہ تھا عرس کا، سالانہ عرس کا۔ یہ صرف جو ہے ہمارے ائمہ نے، ہمارے علماء نے، فقہاء نے جو ہمیں اجازت دی تھی وہ یہ دی تھی کہ بزرگوں کے وصال کا جو دن ہوتا ہے ان کا وصال کہتے ہیں وصل سے بنا ہوا، یعنی ملنا۔ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے رب سے ملتے ہیں، اپنے رب سے ملتے ہیں، رسول اللہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ان کا وصال ہوتا ہے اور بزرگوں کا وصال جو ہے بڑا باعث برکت ہوتا ہے، بڑا برکت کا باعث ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر سال اس تاریخ کو جس دن ان کا وصال ہوا، بزرگان دین کی روحیں جو ہیں اپنی قبر کی طرف خاص متوجہ ہوتی ہیں اور ان کی توجہ جب ان کی قبر کی طرف ہوتی ہے تو وہاں آنے والوں کے لیے وہ دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں، ان کے لیے برکت کی دعائیں بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگ کے صدقے میں ان آنے والوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اس دن جو ہے لوگ وہاں پر جمع ہوں، روزے پر، قبر پر، مزار پر جمع ہوں اور
جمع ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کریں، کچھ نعت مبارکہ پڑھ لیں، کچھ منقبتیں پڑھ لیں، کچھ اوراد و وظائف کریں اور کچھ کھانے پکا لیں تاکہ غریبوں کو کھلائیں، لوگوں میں تقسیم کریں. اس طریقے سے عرس منایا جائے. اتنی اجازت ہمیں نہیں. ہم نے اس میں کیا شامل کیا؟ ڈھول تاشے شامل کر لیے، چادریں صندلیں شامل کر لی. صندل کا آج تک مجھے کوئی معاملہ سمجھ ہی نہیں ہے، نہ اسے اتنا تلاش کرنے کے بعد مجھے کہیں ملا کہ صندل پیش کرنا کتنا اہم اور کتنا فرض یا فرض عین کے درجے پر ہے کہ جمعہ کی نماز بھی اتنی ضروری نہ ہو. اتنا کون سا اہم درجہ ہے صندل پیش کرنے کا، یہ آج تک سمجھ نہیں آیا، نہ پورے علماء اہل سنت کی کسی کتاب میں اسے پایا گیا. ہاں یہ کہ صندل جو ہے ایک خوشبودار لکڑی کا پاؤڈر ہوتا ہے، خوشبودار لکڑی ہوتی ہے، اسی کا پاؤڈر بنا کر اس کو جو ہے مزار پر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ اس کی خوشبو جو ہے وہاں پر مہکتی رہے اور آنے والوں کو برا محسوس نہ ہو. وہاں پر جو لوبان بھی جلائے جاتے ہیں مزارات ولیہ پر، وہ اس لیے نہیں جلائے جاتے کہ اس لوبان سے جو ہے بہت برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوں گی اور بہت سارے جو ہے فائدے میسر آئیں گے، بلکہ لوبان کے پیش کرنے کا یا لوبان کے جلانے کا سلگانے کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ ایک بھیڑ جمع ہوتی ہے اور لوگ جو ہے تھکے ہارے پسینے میں ڈوبے اور طرح طرح کی کیفیت میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی بو سے لوگوں کو جو ہے خراب محسوس نہ ہو، اس لیے لوبان جلایا جاتا ہے تاکہ اس کی خوشبو سے لوگ وہاں پر موجود رہیں. آج بھی دیکھیں خانہ کعبہ میں جو ہے بخور سلگایا جاتا ہے، مسجد نبوی شریف میں سلگایا جاتا ہے، یہ خوشبو کے لیے ہی ہوتا ہے، یہ خوشبو کے لیے ہوتا ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لوبان سے قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ قبر والے کے دو ہی درجے ہوں گے، یا تو وہ جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا، دو ہی درجے ہوں گے. سمجھ آ رہی نا بات؟ دو ہی درجے ہوں گے، یا تو وہ جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا. اگر جنتی ہے تو اس کی قبر میں جنت کی خوشبو بھری ہے، تمہاری لوبان کی خوشبو اس کو کیا اثر کرے گی؟ اس کی قبر میں جنت کی خوشبو بھری ہے تو تمہارے لوبان کی خوشبو اس کے سامنے کیا اثر کرے گی؟ اور جنت کی خوشبو کا یہ عالم ہے کہ فرمایا گیا کہ 500 سال کے راستے تک جنت کی خوشبو آئے. اور اگر وہ دوزخی ہے اور عذاب قبر میں مبتلا ہے تو جہنم کی بدبو سے اس قدر بھرا ہوگا وہ کہ تمہارے لوبان کی خوشبو جہنم کی بدبو کو دور کرنے کے قابل نہیں ہے. تو لوبان قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا مقصد جو ہے صرف باہر والوں کے درمیان جو ان کے مزاج کو خوش رکھنے کے لیے. لیکن یہاں پر حال یہ ہے کہ لوگ چھوٹ کر اس کو لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پورا فیض یہاں سے آئے گا، جبکہ پورا فیض وہاں سے نہیں. جو ولی کی مزار ہے، جس بزرگ کی قبر ہے، جو درگاہ ہے، جو مزار ہے، ان کی روح سے ہمیں وہ فیض حاصل ہے. توجہ ہماری وہاں ہونی چاہیے. لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم نگاڑے پر توجہ دیتے ہیں، ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، ڈھول بج رہا ہے اس کو ادب سے جو ہے تعظیم سے، اتنی ادب سے نماز میں بھی حاضری نہیں، اتنے ادب سے کھڑے ہوتے. یہ حال ہے. قرآن کریم اگر پڑھا جائے تو لوگوں کا دل بیزار رہتا ہے، یہاں وہاں باتیں کریں گے، اذان ہوتی رہتی ہے تو باتیں کرتے ہنستے رہتے ہیں. اب وہ نگاڑا بجتا ہے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، جو نہیں کھڑا ہوتا اس کو بھی پکڑ کر کھڑا ہوتا. یہ ہمارے حالات اللہ کی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے اندر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اور ابھی جو ہے جنم دن منانے کا، سالگرہ منانے کا ٹرینڈ ہے، اور اس میں یہ ہو گیا کہ جب ہم اپنی مناتے ہیں تو پھر بزرگوں کی کیوں نہ منائیں. تو تاریخ پتہ نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 13 رجب کو ہی پیدا ہوئے، لیکن ہم منائیں گے. تاریخ پتہ نہیں، کہیں سے بھی ثبوت نہیں ہے، کنفرم جو ہوتا ہے پکا ثبوت نہیں ہے، لیکن ہم 13 کو منائیں گے. کیوں؟ کیونکہ دوسری جماعت کے لوگ مناتے ہیں. ایسے لوگ مناتے ہیں جنہوں نے ان کو شہید کیا، ایسے لوگ مناتے ہیں جنہوں نے ان کے لخت جگر کو شہید کیا، ایسے لوگ مناتے ہیں جو اسلام کے سخت دشمن ہیں، جنہیں بدترین قاتل قرار دیا گیا. وہ لوگ آج ان کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہم بھی منائیں گے. اور ہم کیسے منائیں گے؟ اس میں بھی ڈول تاشے کریں گے. بزرگوں کی یوم پیدائش ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہم منانے لگے. ایسا حال ہوگا.
جبکہ حقیقت کو ہم نے چھوڑ دیا، حقیقت کو ہم نے چھوڑ دیا کہ حقیقت کیا ہے؟ صرف حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پر شروع سے علماء تحقیق کرتے چلے آ رہے ہیں، شروع سے صحابہ کا عمل رہا، شروع سے فقہا کا عمل رہا، سب کا عمل رہا، اس لیے وہ تاریخ پوری طرح سے یقین کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو حضور کی پیدائش ہوئی۔ بلکہ اس میں بھی اختلاف ہے، کچھ علماء نے رمضان کا مہینہ بھی کہا، آپ تعجب کریں گے، کچھ علماء نے رمضان کا مہینہ بھی کہا، کچھ نے 8 تاریخ بھی کہی ہے، کچھ نے 9 تاریخ بھی کہی ہے، کچھ نے جو ہے الگ الگ دوسرے مہینے شوال کے مہینے بھی گنائے، لیکن اکثر علماء کا عمل اور خاص طور سے مکہ المکرمہ والوں کا عمل اس پر رہا کہ حضور کی 12ویں کو وہ میلاد شریف منایا کرتے تھے، اور ان کے اس عمل سے ثابت تھا کہ حضور کی پیدائش 12ویں شریف کو 12 ربیع الاول کو، اس پر عمل رہا علماء، ورنہ اختلاف اس میں بھی۔ اب یہاں پر جو کہنے کا مقصد ہے میرا یہ کہ سب کی آمد کا دن ہم مناتے ہیں، ہے سب کی آمد کا دن منا رہے ہیں، سب کے وصال کا دن منا رہے ہیں، کبھی نماز کے آنے کا دن منایا، کبھی نماز کے آنے کا دن منایا، کبھی کہا کہ یہ شہر الصلاۃ ہے، نماز کا مہینہ ہے یہ، کبھی ہم نے منایا یہ مہینہ کہ اس مہینے میں ہمیں نماز دی گئی، کبھی ہم نے منایا کہ اس دن جو ہے نماز نازل ہوئی، یہ تحفہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے ڈائریکٹ دیا گیا ہے حضور کے ذریعے سے، کوئی حکم نہیں آیا، تمام عبادتوں کے تعلق سے احکام نازل کیے گئے، اور زمین پر وہ حکم دیا گیا، روزہ رکھنا ہے اس کا حکم زمین پر نازل ہوا، حج ادا کرنا ہے اس کا حکم زمین پر نازل ہوا، زکات ادا کرنی ہے حکم زمین پر نازل ہوا ہے، والدین کا کہ احکامات پورے کرنے حکم زمین پر نازل ہوا ہے، اپنی وراثت کو اپنی اولاد میں کیسے تقسیم کرنا ہے احکام جو ہے زمین پر نازل ہوئے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا، اپنا دیدار کرا، فیوز و برکات سے نوازا، اور پھر وہ تحفہ عطا کرا۔ کوئی اور تحفہ بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا، لیکن نماز ایک ایسی عبادت تھی کہ اس سے افضل بندوں کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہی تحفہ عطا فرمایا۔ کیا ہم نے کبھی یہ دن منایا؟ عنقریب آنے والا ہے شب معراج، شب معراج، وہ دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات اپنی بارگاہ میں بلایا، اور پھر اسی رات یہ تحفہ عطا کیا۔ ہم نے کیا کبھی وہ دن منایا؟ کبھی نہیں منایا۔ کیوں نہیں منایا؟ نماز پڑھیں گے تو اللہ والے ہو جائیں گے، ہم کو تھوڑی بننا، یہ معاملہ میں آپ کو بتاؤں، تعجب کریں گے۔ ہمارے محلے میں کتنی نیاز کمیٹیاں ہوں گی؟ بہت سی ہوں گی، گلی گلی میں کوچے کوچے میں بنی ہوئی، ہر جگہ نیاز کمیٹی بنی رہتی ہے، کہیں سندل کمیٹی بنی ہوتی ہے، کہیں کسی بزرگ کے نام سے کمیٹیاں بہت بنتی ہیں۔ مسلمانوں کا طرز عمل کیا تھا آپ کو بتاؤں؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں فتویٰ پوچھنے کے لیے سوال آیا۔ ان کے محلے میں، قریب کے محلے میں، بریلی شریف میں 2 کمیٹی بنی تھی، 2 کمیٹی بنی تھی، ایک حاری العصر کے نام سے ایک کمیٹی تھی، اور ایک قرب محمد کے نام سے کمیٹی، یہ 2 کمیٹیاں بنی۔ ان کمیٹی والوں نے سوال کیا تھا؟ کہتے کہ ہم نے یہ تنظیم بنائی ہے، کمیٹی بنائی ہے، ہم اس کمیٹی کو اس لیے بنائے ہیں تاکہ لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں۔ سمجھ آئی بات؟ وہ کمیٹی کس لیے بنی تھی؟ تاکہ لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے بلاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو آتے نہیں، تو ایسے معاملے میں ہم کیا کریں، اور نہ آنے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے انہیں پیار سے سمجھائیں، نماز کے لیے، نماز کی طرف آنے کے لیے انہیں پیار سے سمجھائیں، انہیں اچھے سے دعوت دیں، بار بار دعوت دیں۔ اگر اس کے باوجود وہ نہ مانے تو پھر علاقے کے اثر و رسوخ رکھنے والے، دبدبہ رکھنے والے، یعنی جن کی وہ بات مان سکتے ہوں، ان کے ذریعے ان کو وہ بات منوائیں۔ اگر اس کے باوجود وہ نہ آئے تو پھر ان کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ جانتے ہو شریعت میں
بے نمازی کے بائیکاٹ کا حکم ہے. جانتے ہیں آپ یہ حکم جانتے ہیں؟ بے نمازی کے بائیکاٹ کا حکم ہے کہ اگر کوئی بے نمازی ہے تو اس سے ملنا جلنا، کھانا پینا، اس سے لین دین کرنا، اس کو اپنے پاس رکھنا، اپنے یہاں سلانا، اپنے گھر میں رکھنا، یہ سب چھوڑ دیا جائے. یہ شریعت کا قانون، یہ شریعت کا حکم. یہ بائیکاٹ کیا جائے اس شخص کو. جو شخص بے نمازی اعلیٰ حضرت فرماتے پھر اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، پھر اس کی مخالفت کی جائے، تاکہ وہ اس ڈر سے کہ کہیں لوگ میرے مخالف نہ بن جائیں وہ نمازی بن جائے. تو اندازہ لگائیں کہ پہلے ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے نوجوانوں میں یہ فکر ہوا کرتی تھی کہ لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دی جائے. آج صرف ایک ہی فکر ہے کہ لوگوں کو نیاز کی طرف بلایا جائے. 51 ڈیگے 100 ڈیگے یہ لگائی جائے، کھچڑے پکائے جائیں، کھائے جائیں، کھلائے جائے. بس یہی تو جنت میں لے جائے گا. یہ کھچڑا ہی تو جنت میں ہمیں لے کر جانے والا ہے. نماز کیا ہے؟ نماز تو نہیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. کھچڑا نہیں پکا تو پھر معافی نہیں. کہاں چلے گئے ہم؟ کس راہ چلے گئے؟ اپنے دین کو ہم نے کتنا ہلکا بنا دیا. جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ نماز کے تعلق سے قرآن کہہ رہا ہے کوئی معمولی کتاب نہیں، رب کا کلام ہے. یہ وہ کلام جس نے چیلنج کر دیا ہے کہ اگر تم سے ہو سکے تو اپنی پوری جماعت کو بلا لو، پورے خاندان کو، پوری دنیا کو اکٹھا کر لو، سارے طاقت والوں کو، ساری زبان والوں کو، جناتوں کو، انسانوں کو، سب کو جمع کر لو، اور اس کی ایک چھوٹی سی آیت کے برابر بھی کوئی ایک آیت لا کر بتا دو. یہ چیلنج ہے قرآن کریم کا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے. وہ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے فحش چیزوں اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. نماز روکتی ہے. آج اتنی بے حیائیاں، فحاشی ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اور ہم جو ہے اسے دور کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو چیز روکنے والی ہے اس کی طرف ہم نہ آتے ہیں، نہ کسی کو بلاتے ہیں. فحش چیزیں. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کا آپ نے واقعہ سنا ہو. عظیم بزرگ، وہ عالم ہے حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کا کہ ایک بزرگ جو روزانہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا کرتے تھے. روزانہ خواب میں اللہ کا دیدار کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس درجے پر میں نے خواب میں بھی یا اپنے مقام پر بھی کسی کو دیکھا نہیں آج تک. شاید میں ہی ایسا ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے زمین پر روزانہ خواب میں اپنے دیدار کی برکتیں عطا کی. جب وہ حضرت بایزید کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے. صرف دیکھتے ہی چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے ہیں. ہوش آتا ہے، پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے؟ آپ کو عظیم بزرگ ہو، ایک دبدبہ رکھنے والے ہو، اللہ کی بارگاہ میں بڑا قرب ہے آپ کا. بایزید کو دیکھ کر یہ چیخ کیسے نکل گئی؟ کہتے ہیں کہ میں خود کو سمجھتا تھا کہ رب کے جلووں میں ڈوبا ہوا میں ہوں، رب کو خواب میں دیکھتا ہوں. بایزید کو دیکھ کر مجھے احساس ہو گیا کہ سب سے زیادہ رب کا مقرب اس وقت اگر کوئی ہے تو بایزید ہے. میں تو خواب میں اللہ کو دیکھتا ہوں، یہ تو بیٹھے بیٹھے رب کے جلووں میں گم. یہ عالم حضرت بایزید بستامی علیہ. بستام کے علاقے میں ایسی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں کہ ہر کوئی اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا نظر آتا ہے. ایک موقع ایسا آیا کہ فحاشا ایک طوائف آپ کے علاقے کے قریب آیا، اس نے ڈیرا جما لیا، نوجوانوں کو دعوتیں دی جانے لگی، اس کی طرف بلایا جانے لگا. لوگ جو ہے برائیوں میں ملوث ہونے لگے. شکایت کی گئی بارگاہ میں کہ بایزید آپ کا بستان لٹ رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، نوجوان بربادی کی راہ پر ہے. کیا ہو گیا؟ ایک طوائف، ایک فحاشا آ کر کے آپ کے علاقے میں بیٹھی ہوئی ہے اور لوگوں کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے. کیا معاملہ ہے؟ آپ فرماتے ٹھیک ہے، اس کا پتہ پوچھتے، مصلح اٹھاتے، جا کے اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے. مصلح بچھا کر بیٹھے، دن بھر بیٹھے، کوئی آنے والا نہیں. پریشان ہے وہ کہ آج دن بھر کوئی گاہک نہیں آیا، کوئی کسٹمر نہیں آیا میرے پاس، کیا معاملہ ہے؟ جب کھڑکی کھول کر دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بزرگ جو ہے دروازے پر مصلح بچھائے بیٹھے اور اللہ کے ذکر میں مجلسوں کی عبادت کر رہے. وہ کہتی ہے کہ او بابا اپنا مصلح اٹھاؤ اور کسی اور جگہ جاؤ، مسجدیں اتنی بنی ہوئی ہیں، وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرو، میرا کاروبار کیوں خراب کر رہے ہو؟ بزرگ کہتے ہیں تو روزانہ لوگوں کے ساتھ رات گزارتی تھی، آج کی رات تم مجھے سونپ، تیری کیا قیمت ہوتی ہے وہ میں ادا کروں، اور جو میں کہوں گا وہ تجھے کرنا ہے. وہ قیمت طلب کرتی، قیمت دے دیتے.
اور اس کے دہلیز پر چڑھ جاتے ہیں. لوگ دیکھ رہے تماشا, دعائیں کر رہے کہ مولا سب تباہ ہو رہے تھے, بایزید کو سلامت رکھنا. اگر بایزید کے بھی قدم ڈگمگا گئے تو پھر قوم کا ملت کا کیا ہوگا؟ لیکن یہاں معاملات ہی کچھ اور تھے. بایزید کہتے ہیں تو روز لوگوں کے کہنے پر پیسے کی بنا پر جو چاہتے تھے وہ کرتی تھی, اب جو میں چاہوں گا تو وہ کرے گی. وہ کہتی ٹھیک ہے, آپ جو کہو گے وہ میں کرنے کو تیار ہوں. آپ کہتے جیسا جیسا میں کرتے جاؤں ویسے ویسے تو کرتے جانا. وہ وضو بناتے ہیں, وہ بھی وضو بناتی ہیں. مصلی بچھاتے ہیں, اس کو بھی دیتے, وہ بھی مصلی بچھاتی ہیں. نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, وہ پیچھے کھڑی ہوتی, یہ قیام کرتے, وہ قیام کرتی, وہ رکوع کرتے, یہ رکوع کرتی ہے. جب سجدے میں جاتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا یہاں تک پہنچانا بایزید کا کام ہے, اب اس کے آگے تیرا معاملہ ہے. میں نے سر جھکایا ہے تو دل جھکا. اب معاملات یہ تھے کہ جب وہ سر جھکا رہی تھی تو وہ آشا تھی, اور جب سر اٹھائی ہے سجدے سے تو اپنے وقت کی برگزیدہ بندی بن چکی تھی. یہ نماز کی تاثیر ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ اگر کوئی نماز کو پابندی سے ادا کرے تو یقیناً نماز پڑھنے والا بھی فاحش چیزوں سے بچ جائے, اس کے پیچھے چلنے والا بھی فاحش چیزوں سے بچ جائے. یہ نماز کی برکتیں. کیوں کہا گیا بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کی تعلیم دو, 10 سال کے ہو جائے تو مار کر پڑھو. صرف پڑھاؤ نہیں, پڑھو بھی, پہلے پڑھو پھر پڑھاؤ. حضرت بایزید جا کر اگر اس کے دروازے پر لیکچر دیتے, تعلیم دیتے تو کہتے ٹھیک ہے میں سوچوں گا. لیکن وہ خود بھی جھکے ہیں اور اس کو بھی جھکایا, خود بھی رب کی بارگاہ میں سر رکھے ہیں اور اس سے بھی رکھوایا. تب جا کر وہ تبدیل ہوئی ہے, تب وہ بدلی. آج ہمیں اگر اپنی اولاد کو بنا سنوارا دیکھنا ہے تو خود کو بھی سنوارنا پڑے گا. ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے بھی سنور جائیں. آج اگر ہم موبائل میں ویڈیو دیکھتے ہیں تو بچوں کو وہی دیکھنے کی عادت ہوگی, گیم کھیلتے ہیں تو وہی عادت ہوگی. اگر ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو انہیں پڑھنے کی عادت ہوگی. اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو انہیں نماز پڑھنے کی عادت ہوگی. اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو انہیں قرآن پڑھنے کی عادت ہوگی. جس طریقے سے زندگی ہم گزاریں گے ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر وہی بنیں گے. فرمایا گیا 7 سال کی عمر سے نماز کی تعلیم دو, 10 سال کی عمر میں نہ پڑھتے ہو تو مار کر پڑھو. بچے اگر مسجدوں میں آئے تو انہیں بھگایا نہ کرے, اپنے قریب رکھا کرے. صفوں میں اگر شامل ہو جائے تو کنارے کر دے اور محبت سے کرے. یہ نہیں کہ باہر نکل, یہاں بھاگ وہاں بھاگ. یہ کیا تماشا ہمارے لوگوں نے بنا لیا. اور ایسے لوگ بناتے ہیں جو پوری زندگی نکڑوں پر بیٹھ کر فحاشی اور بے حیائی کے کام کرتے تھے, اور آج بڑھاپے میں جب بچوں نے لات مار کر گھر سے نکالا تو خود مسجد میں آ کر قبضہ جماتے ہیں اور نماز کے لیے آنے والے بچوں کو یہاں سے بھگاتے رہتے ہیں اور اپنا حکم چلاتے ہیں یہاں پر. ایسے لوگ آ کر مسجدوں میں جو ہے اپنی ہیکڑیاں بتاتے ہیں. مسجد کسی کا گھر نہیں ہے, کسی کی جاگیر نہیں, یہ وقف کردہ چیز ہے. یہاں پر اللہ کے ہر بندے کو آنا جو پاکیزگی کے ساتھ اصول پر عمل کرتے ہوئے اگر مسجد میں آتا ہے تو اس کو آنے کی اجازت ہے. تعجب کریں گے آپ, ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, مسجد میں اس کے قیام کا اہتمام کیا گیا, مسجد میں وہ پاخانہ پیشاب کر کے چلا گیا. مسجد نبوی شریف, وہ مسجد نبوی شریف جس کے اس ٹکڑے کو جو اس وقت تھا جنت کا ٹکڑا کہا گیا, وہاں پر وہ پیشاب کر کے چلا گیا. اسے سزا دینے کی اجازت نہیں دی حضور, اسے برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں دی, بلکہ خود اور اپنے صحابہ کے ذریعے اس مسجد کو پاک کروایا. یعنی اندازہ لگائیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے, اور ایسا گھر ہے کہ یہاں پر ہم کسی کو روک ٹوک یا کسی پر اپنا دبدبا یا اپنا حکم نہیں چلا سکتے. بچے اگر آتے ہیں تو پیار سے انہیں کھڑا کریں, ان کی ایک صف بنائیں, ان کو کہیں کہ تم ابھی بچے ہو تو تم اپنی سب بڑوں کے پیچھے بناؤ تاکہ بڑوں کو دیکھ کر تم ان کی اتباع کرو, ان کے پیچھے چلو, جیسے وہ کرتے ہو ویسا تم بھی کرو. یہ تعلیم, یہ محبت جب ہم دیں گے تو بچے اللہ کے گھر سے قریب ہوں. تو انہیں آنے دو, خود لے کر آیا کرو اور آنے دو. تو یہ کیوں فرمایا گیا کہ 10 سال کی عمر میں اگر نہ پڑھتے ہو تو مار کر پڑھاؤ؟ اس لیے کہ لڑکوں کے تعلق سے یہ ہے کہ 12 سے 13 سال کی عمر میں وہ بالغ ہو جاتے ہیں, شرعی طور پر بالغ ہو جاتے ہیں. اور اگر صورتحال نہ دیکھی گئی تو 15 سال کی عمر میں پھر حد ہے کہ 15 سال کی عمر میں وہ بالغ ہو ہی گیا. صورتحال کیا ہے؟ پہلی بار جو احترام ہونا ہے کون ہو تو اسے
بلوغت شروع ہو جاتی ہے، آدمی بالغ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب آدمی جوان ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر دل میں جو ہے شیطان اپنا قبضہ جمانا شروع کرتا ہے اور اسے فحاشی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، بے حیائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب آدمی بالغ ہوتا ہے تو گناہ کے خیالات اس کے دل میں خود بخود پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو نماز پہلے سے پڑھانے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ جب وہ نماز پڑھتا رہے گا اور بالغ ہوگا نماز پڑھتے پڑھتے، اس وقت اگر اس کے دل میں فحاشی کی امنگ جاگے گی، نیت جاگے گی، تو یہ نماز اسے اس فحش اور منکر کام سے بچائے رکھے گی اور روکے رکھے گی۔ یہ نماز میں وہ طاقت ہوگی کہ وہ اسے گناہ کی طرف جانے ہی نہیں دے گی، اور جب وہ گناہ کی طرف جائے گا ہی نہیں تو اس کی پوری زندگی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرتی نظر آئے گی۔ تو نمازوں کی عادت خود بھی بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلوائیں، اپنی بیویوں کو بھی اس کی عادت ڈلوائیں، ان کو پاکیزہ رہنے کی تعلیم دے، بار بار محبت سے یہ ساری تعلیم دی۔ عورتوں کا ایک ہی معاملہ ہوتا ہے، پاک نہیں رہتی۔ کیوں نہیں رہتی؟ گھر میں پانی نہیں ہے یا کپڑے نہیں ہے، کیا معاملہ؟ انہیں اچھے سے سمجھائیں کہ پاک رہنے کی عادت بنائیں، پاکیزگی کا خیال رکھیں، پاکیزگی کو اپنائے رکھیں کہ جہاں پاکیزگی ہوتی ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے بہت قریب ہوتے ہیں، اور جہاں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ مسلسل اللہ کی بارگاہ میں ان گھر والوں کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں۔ ان کا آنا، ان کا ذکر کرنا یہ رحمت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو پاکیزگی کا خیال رکھیں، خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھوائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائیں، سفید درود کر لیں۔ اعلانات جو ہے